کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے، خدمت خلق وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کی. جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن میں اس طور سے. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہے. جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں. وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جائے. چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی. پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن. اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی ہے. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جامنا پہم دواں ہر دم جواں ہے. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے. پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا. اس میں یہ لمبا پروسیس
وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ الْأَبَدَ أَوْ نَارٌ الْخُلْدِ۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضرور۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو۔ ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق۔ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خاں، کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت۔ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور۔ یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہو، حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ۔ ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ۔ انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ، یہاں سے سائنس شروع۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، کچھ سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔
روح کو بھی کوئی وقت نہیں، یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا۔ اٹس خلق، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کیا ہے 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کا نور جو بہت وسیع ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے۔ اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنے، روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی۔ وہی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ بزرگ حضرت علی حجویری کی قبر پر تشریف لائے، خلاف شریعت قبر پر چلا کشی کی، اور قبر کی پوجا پاٹ کر کے جاتے جاتے شرکیہ شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہہ گئے۔ حکومت کے کارندوں نے اس شعر کو لاہور کے درمیان علی حجویری کی تحریر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، قبر پر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، جہاں پر سر عام شرک ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگ ان بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ آپ بھی ان بزرگوں کے کرتوتوں کے متعلق لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہیں، وجہ بیان کریں۔ شکریہ۔ محمد ادریس صاحب، واچ میکر، ٹیمپل روڈ۔ دیکھیے اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ارواح کے ذریعے سے کوئی فیض روحانی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ ارواح کے وجود سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حضور نے ابھی ہم نے ذکر کیا، بیت المقدس جب شب معراج میں گئے تھے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، وہ کیا تھے؟ وہ انبیاء کی ارواح تھی نا۔ تو ارواح جو ہے وہ تو در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ تو بڑے موحد ہیں الحمدللہ، محدث، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیک بندوں کی جو ارواح ہوتی ان کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ فرشتے کرتے ہیں ایسے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے علمی بات ہے، تو آیا کسی کی روح سے کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی روح کو پکار کر اس سے مدد مانگی جائے، یہ ہے جلی شرک، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتے تو ہیں نا، 2 فرشتے تو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ کام کر دو یا تم میری یہ مشکل رفع کر دو، یہ میں کہوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر میری ضرورت پوری کر دے، کسی انسان فوت شدہ کی روح کو بھیج کر میرا کام اس سے کروا دے، یا کسی ذریعے کے بغیر از خود کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے، لیکن مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، دعا صرف اللہ کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ آیا کسی کی روح، اب جیسے کہ قرآن میں آیا ہے اسی بیت المقدس کے بارے میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کیا ہے۔ اب کس لیے مبارک ہو گیا؟ جیسے اور زمین دنیا کی ہوتی ہے ایسی زمین جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقے کی زمین بھی ہے۔ مبارکنا حولہ سے مراد کیا؟ زرخیزی ہے اگر تو اس سے کہیں زیادہ زرخیز خطے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ جائیے اور اپنے ملک کے اندر ہی اگر آپ مردان وغیرہ کے علاقے کو دیکھیں تو کیا آخر واقعہ یہ کہ انسان خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کس قدر زرخیز زمینیں ہیں، کیا ہریاول ہے۔ وہ تو اس طرح کی ہریاول جو ہے وہ تو بیت المقدس کے ارد گرد موجود نہیں ہے، لیکن یہی بات کہی گئی ہے کہ چونکہ یہ بے شمار انبیاء کا مدفن ہے، یہاں پر دفن ہے بے شمار نبی اللہ کے، حضرت ابراہیم سے لے کر شروع ہو کر اور پھر سارے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے جو آئے ہیں سب سے وہیں تو مدفون ہے نا۔ اس لیے یہ کہ ان کی وجہ سے اس ماحول کو کہا گیا وہ بڑا بابرکت ماحول ہے۔ اس حوالے سے کوئی ایک اختلافی بات ہو سکتی، اسے کھلم کھلا شرک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اس میں آپ اختلاف کریں کہ اس میں کوئی چلہ کشی کرنا، چلہ کشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس قبر کے قریب جا کر عبادت کریں، عبادت اللہ کی ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں،
1000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. نماز تو آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ کی مناسبت سے اس کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کے لیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے. مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد اقصی میں 25,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ جگہ کے حوالے سے کوئی چیز کے اندر فرق ہو جانا، جیسے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے. ليلۃ القدر یہ بھی تو ایک رات ہی ہے نا جیسی اور راتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اس کے ایک اجر و ثواب کا معاملہ جو ہے وہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس حد تک معاملے کو رکھیں اور اس سے آگے فتویٰ بازی نہ کریں تو مناسب ہے. باقی اپنے ذوق کے مطابق آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے سخت فتوے نہ لگائیے، اپنے دل کو کشادہ رکھیے. نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا، لہذا لپکو یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں پھر نہیں، فوراً کاروبار بند. فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، عین جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے. صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا. ضرور ہے کاروبار چھوڑ دینا، یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے. وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے. اچھا اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے. اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی. اسی کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے. چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام. جمعہ کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت میں، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا. اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا.
یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائیں، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے، ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکانما قرب بدنۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکانما قرب بقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکانما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکانما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا، فکانما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فاذا خرج الامام،
تو جب امام نکل آئے حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی صاحب میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام اور خطبہ دیتا ہے وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہمت متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا لدنو کی شمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ آرائی تھے، اس رائی علاقے کے آرائیوں کو وہ پچانے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ بس صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا واز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے بھی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی اور روانہ ہو گئے، اللہ خیر سے اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں، غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جن پہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے اس سے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا۔ یا کوئی کاریگر ہے، مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کے صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا
وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغوز ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ کو عید المسلمین، یہ ہفت روزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا۔ یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں پہ پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقط لغوت۔ دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش ہو، اشارے سے کہہ دو، لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے، لہذا اس میں آپس میں گفتگویں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں، جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں، انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو تھا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی، بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے، زبان نہ کھولی جائے۔ پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے، یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج۔ یقرأ القرآن یذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا تھے، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے۔ اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے، آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی، یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے، تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا، عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزت بر دل خیزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اور خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا، وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما۔ اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے، ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2، 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے، ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے، لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ۔ اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی۔ اب دیکھیے پڑھنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے، اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے
اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کانہ منذر جیش یقول صبحکم ومسعکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہوتی اور آپ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا یا شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہے ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، صبحکم اور مسعکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا، آیا کہ آیا، اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے، یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا میں نے۔ اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں۔ یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں میں تھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی حافظ عبد التواب صاحب کی، مشہور تھی، نابینا تھے۔ فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبد التواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی، اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشحالی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے، رقص جاز برہم زلد افلاک را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ میں نے اسی دن سورت قاف حفظ کر لی، اسی دن، 3 رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے حفظ کر لی، اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، انہوں نے سورہ قیامہ پوری کی پوری اس خطبے کے پہلے خطبے کے اندر پڑھی اور وہ مجھے یاد ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو بھی انداز ہے قرآن کا اس کو صحیح طور پر، ورنہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ حسن قرات کے لیے جو قواعد مقرر ہو گئے ہیں اس کے تحت پڑھے جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ جذبہ جو ہے اس سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ بہرحال حضور کا خطبہ جو ہوتا تھا اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے اس انداز سے، تو اس سے جو قلوب کے اوپر گہرا اثر پڑتا تھا، تو وہی ہے اصل میں کہ جو مقصود ہے، یذکر الناس، یاد دہانی کرانا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کس قدر گہرا ربط ہے۔ جمعے کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے، تذکیر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، اور وہ تذکیر جو ہے وہ مفید ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کچھ بھی رمق ہے ایمان کی، اس تذکیر سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات و کیفیات جو ہے وہ اثر نو پوری بہار پر آ جائے۔ اسی طریقے سے فذکر، سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر آپ کو ذمہ دار نہیں بنا دیے گئے، کوئی داروغہ نہیں بنا دیے گئے کہ لازماً آپ انہیں ہدایت پر لے آئے، لیکن یاد دہانی کرائیے، شاید ان کے دل کے اندر سوئی ہوئی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور وہ روح جو ہے وہ رقص میں آ جائے قرآن مجید کو سن کر۔ تو یہ تذکیر کا حکم دونوں میں ہے، اور وہی 2 صورتیں ہیں جو حضور پڑھتے تھے۔ کبھی تو پڑھتے تھے فجر میں، یہ فجر میں عام طور پر سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں، لیکن نماز جمعہ میں عام طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ تو کیا آپ کرتے تھے؟ یذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے۔ تو یہ ہے جمعے کے آداب کے ضمن میں، اور جمعے کا جو مقصد ہے جو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل مبارک سے، کہ یہ تذکیر ہے۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی۔
آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے، تازہ ہو جائے. ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. دنیا بس ضرورت کی شے ہے، برتنے کی شے ہے. زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں. مطلوب لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا. پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، جانے دینا، اپنا مال خرچ کرنا، اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے. یہ دونوں چیزیں تازہ ہوتی رہیں. اگر کہیں کوئی گردہ غبار آ گیا ہے ماحول کے اثرات سے، یہ دھندلا سا گیا ہے اگر آئینہ دل، تو اسے پھر صاف اور شفاف کر دیجئے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے. تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حزب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں حزب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی اور اس کے ضمن میں مزید تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے حضور کا، اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو جاری رہتا ہے. اچھا، اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب. میں جب بلڈمری میں تھا، شاہیوال جو کہلاتا ہے، تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے. اور پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی ہے معاشرہ قائم کرو، اسلامی معاشرہ. یہ نماز کو انہوں نے خامخواہ صلاۃ کہہ دیا. اچھا، وہ آدمی تھے بہت نیک، وہ سول انجینئر تھے، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میونسپل کمیٹی، تو وہ میونسپل انجینئر تھے اور بہت نیک تھے. اور شہرہ تھا ان کا کہ وہ بہت ہی یعنی رشوت وغیرہ سے بالکل بری. تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے. ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے چیلنجنگ انداز میں مجھ سے کہا، اچھا مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ جس میں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. پہلے تو میں مرعوب سا ہو گیا کہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، شاید واقعی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے، جہاں پر ترجمہ صلاۃ کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. لیکن بجلی سے کون اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں، اور یہ آیت سامنے آ گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں معاشرہ مانی لیں گے تو معاشرے کو تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ، فساد پیدا کرو، یہ اس کے معنی ہے. مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا یہاں تو نماز، یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلاۃ، یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے. معاشرہ مراد لیں گے تو مطلب معاشرے کو ختم کر دو، تلپٹ کر دو، کیوس کر دو. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. میں نے کہا شریف آدمی تھے، یہ نہیں کہ خام خواہ کو الجھے، بالکل خاموش ہو. تو یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، لازم نہیں. بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد. تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے وہ حکم کی خلاف ورزی کرنا، نہیں. ہاں جا سکتے ہو، جاؤ، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان ہے، کوئی تمہارا دفتر ہے، اس میں جانا ہے، جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق، لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے، کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، اس کو سینچا تم نے ہے، پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے، پھر فصل کاٹی ہے، پھر تم دانے گھر لائے ہو، پھر ان کو پیسا ہے، پھر ان کی روٹی پکائی ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا. لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھو. کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے. انسان نیکی کما رہا ہے، یہ اس کی. کیا میت کو نہلانے تک تمام آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا میت کے ذریعے پہلے سے فوت شدہ عزیز کی روح کو سلام بھیج سکتے ہیں؟ نہیں. میت سے تخاطب کرنا، اس سے کوئی کام کہنا، یہ غلط ہے. یہ ساری چیزیں اور کوئی سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمیں حضور نے بتایا کہ قبر پر جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، یہ ہم کہیں گے. یہ حضور کا حکم ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے سنا نہیں سنا یہ وہ جانے. ہمیں اس کے اندر جو ہے کسی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سے اندر حقیقت ہمارے ہاں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. ادھر رائے قائم کر لی، ادھر رائے قائم کر لی، پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں. تو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق جو چیزیں قرآن میں یا صحیح احادیث میں آ گئی ہوں، بس اس پر اکتفا کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں. آپ ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب میں البتہ میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف بدنی عبادت جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے اس کا ثواب دے دیں یا قرآن پڑھ کے اس کا ثواب دے دیں.
بلکہ یہ کہ کوئی مالی جو ہے خیرات ہو، صدقہ ہو، کسی یتیم بیوہ کی مدد ہو، وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ بہرحال ملنے کی آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کبھی چاہے گا تو خواب میں آپ کے والدین آپ کو مل جائیں گے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں، وہیں رہیں گی، قصر کہتے ہیں روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی، مقصورات حوروں کا کانہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا ہے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون بروحۃ ربها وہی فی قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے، جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے صحن میں ہوگی تو شاید دور دور کے کوٹھوں سے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں، اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت، پھر ساری عمر افسوس کہ میں نے غلط۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں، انا للہ و اتنا احترام کیا ہے مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر، بڑے احترام سے مدینے وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ، آپ نے ذمہ داری خام، صرف اور کچھ کوئی ملامت۔ حافظ ابو بکر مزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت من کن فی بیت، جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے، یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے، میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث، حدیث و خرافات یا عمری۔ یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، پھر کیا سب حدیث و خرافات، معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے۔ حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے، پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لکیٰ لا یعلم من بعد علم شیئا، 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو، کام تو یہی ہوتا اس میں۔ لیکن اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر،
واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز، بہت عمدہ چیز۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام۔ کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر، بڑے بڑے صاحب بصیرت و بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس سے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ سپر جیل کا بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی درار نظر نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہیے، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو ہم سنی کر دی، اس پر غور نہیں، اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے، اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا. فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا. فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہا ہے. الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے نا اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے، مجھے نہیں معلوم. میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو. فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین. گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں. جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں. فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا. وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، یہ اٹھنا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے. فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں. صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکارے میں آ گئے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے. بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے. افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا. کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے اسی میں. اور اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے. ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے. ہی از اینیمل، اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دیا. آپ ان کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر. ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں. انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا. لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان. آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے.
دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے، آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات میں جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں، اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجیے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے، میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی، تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل، اس نے 99 قتل کی۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فَقَالَ لَا، انہوں نے کہا نہیں۔ فَقَتَلَهُ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فَكَمَّلَ بِهِ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم أهل الأرض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل على رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ گنگنو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کے رہو۔ فإن بها أناسا يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو۔ ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس پلٹ جاؤ۔ فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے۔ فانطلق، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ اللہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر
اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم